شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جسم کے پوشیدہ حصوں کو بالوں سے پاک رکھنے کا حکم کیوں ہے؟ جدید سائنس کے مطابق زیر ناف اور زیر بغل بال زیادہ دن رکھنے پر انسانی جسم پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اسلام میں کتنے دن زیر ناف بال رکھنے کی اجازت ہے؟ زیر ناف اور زیر بغل بالوں کو کہاں تک کاٹنا چاہیے؟ اس کی حدود و قیود کیا ہے؟ اگر کوئی مرد یا عورت 40 دن سے زیادہ اپنے جسم کے غیر ضروری بال زیر ناف، زیر بغل وغیرہ رکھے، صاف نہ کرے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ اسے کیا گناہ ہوگا؟ ناظرین گرامی، اسلام دین فطرت ہے۔ اس کے تمام احکام انسان کی فطرت اور طبیعت کے عین مطابق ہیں۔ انہی احکام میں سے طہارت اور نظافت یعنی پاکیزگی اور صفائی کا حکم بھی ہے، بلکہ دین اسلام نے تو صفائی کو نصف ایمان کا درجہ دیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرماتا ہے، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں یوں فرمایا گیا ہے، اور اللہ طہارت شعار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کروانا، زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا، زیر بغل بالوں کی صفائی کرنا، مونچھیں کاٹنا اور ناخن کاٹنا۔ اس حدیث مبارکہ میں انسان کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو انسانی فطرت میں شامل کیا گیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ 7 دنوں کے اندر ایک بار اپنے زیر ناف بال، بغلوں کے بال اور ناخنوں کی صفائی ضرور کرنی چاہیے۔ ایک ہفتے سے کچھ زیادہ دن اسلام میں بال رکھنے کی اجازت تو ہے، لیکن 40 دن سے زیادہ زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کو رکھنا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسلام میں انسان کے زیر ناف بال اور بغلوں کے بال کو 40 دن کے اندر اندر صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کی تحقیق دان اور سائنسدان ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے مشاہدہ کیا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ زیر ناف بال اور بغلوں کو 40 دن کے اندر اندر صاف کرے۔ 40 دن کے بعد ان جگہوں پر خاص قسم کے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے ان جگہوں پر جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ یونیورسٹی آف سڈنی کے سائنسدان کیمرون رون ویب نے ڈیلیمنن نیوز پیپرز میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حال ہی میں تحقیق کیا گیا ہے کہ مغربی لوگوں کے زیر ناف اور زیر بغل کے بالوں کو بڑھانے سے جسم کے سارے حصوں میں جوؤں کا پیدا ہونا پایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا میں بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا کے تقریباً 7.5 لاکھ انسان اس قسم کی جوؤں کے مرض میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر کیمرون نے یہ تجربہ کیا ہے کہ یہ جوئیں عام پیسوں کے نسبت سائز میں بے حد چھوٹی ہوتی ہیں۔ جب انسان کو یہ چھوٹی چھوٹی جوئیں کی بیماری لگتی ہے تو انسان کے علم میں نہیں ہوتی کہ اس بیماری نے کس طرح جنم لیا ہے۔ شروع میں انسان کو متاثر شدہ جسم کے حصے میں خارش ہوتی ہے اور انسان کا جسم متاثرہ جگہ سے سرخ یا نیلا دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر کیمرون نے بتایا ہے کہ اس بیماری میں پیدا ہونے والے پسوؤں کا سائز تقریباً 1.5 ملی میٹر ہوتا ہے۔ ان پسوؤں کی تعداد میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے۔ ان کی نسل بڑھتی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے۔ ایک مادہ پسو ہر روز کا تقریباً 1 انڈا دیتی ہے۔ جسم کے جس حصے میں یہ جوں انڈا دے دیتی ہے وہاں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خارش کرنے سے جسم کا متاثرہ حصہ سرخ پڑ جاتا ہے،
جس کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت کافی بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کیمرون کے مطابق اس بیماری کا حل بہت ہی آسان ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کیمرون سے اس مسئلے کا حل پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے زیر ناف بالوں کو زیادہ نہ بڑھنے دے۔ 40 دن کے بعد ان میں بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو انسان اپنے زیر ناف بالوں کی صفائی نہیں کرتا وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زیر ناف بالوں میں جوئیں پیدا ہوتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سارے جسم پر پھیل جاتی ہیں۔ زیر ناف اور بغلوں کی صفائی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا، جسے آج کے جدید سائنس اب تسلیم کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم میں سے ایک انسان مجھ سے آسمانوں کی باتیں معلوم کرتا ہے۔ وہ اپنے ناخنوں کو پرندوں کے ناخنوں کی طرح بڑے بڑے رکھتا ہے۔ بڑے بڑے ناخنوں میں میل کچیل چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان پاک صاف نہیں رہ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ چند دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوئے تو ہم میں سے کافی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام چند دن سے تشریف کیوں نہیں لا رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کرام، جبرائیل علیہ السلام ہمارے پاس اس لیے تشریف نہیں لے کر آ رہے کہ تم میں سے چند لوگ اپنے جسم کی صفائی کرنے میں تاخیر کر رہے ہو۔ تم ناخن نہیں تراشتے، بالوں کی صفائی کرنے میں تاخیر کرتے ہو، مسواک وقت پر نہیں کرتے ہو۔ دین اسلام میں انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ناخنوں کی صفائی، زیر ناف بالوں اور بغلوں کی صفائی کرنے میں تاخیر مت کریں۔ اسلام میں صفائی کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ دین اسلام نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ صفائی کو نصف ایمان اس لیے قرار دیا ہے کہ جسم کی صفائی کے بغیر نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اور عبادت ایسی ہے جو پاک ہونے کے بغیر کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو انسان مونچھیں نہیں کاٹتا، زیر ناف بال اور بغلوں کی صفائی نہیں رکھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ زیر ناف بالوں اور بغلوں کے بال کا بڑھ جانے سے ظاہر ہے کہ انسان کے جسم میں گندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس گندگی کی وجہ سے انتہائی خطرناک بیکٹیریا جنم لیتے ہیں جس کی وجہ سے بے شمار بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں۔ جو انسان زیر ناف اور بغلوں کی صفائی وقت پر کرتا ہے تو اس کے جسم میں بیکٹیریا پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ انسان پاک صاف رکھتا ہے۔ جو انسان اپنے جسم کو پاک صاف رکھتا ہے وہ بے شمار بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ زیر ناف بالوں کو وقت پر نہ کاٹنے سے اس میں پسو پیدا ہوتے ہیں اور ان بیماریوں کو جنم دیتے ہیں جس کا ذکر ڈاکٹر کیمرون نے کیا ہے۔ زیر ناف بالوں کی صفائی کی حد ناف کے نیچے پیڑوں کی ہڈی سے لے کر شرمگاہ اور اس کے آس پاس کا حصہ ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جس پیڑوں کی ہڈی نہ ملے اس کے لیے زیر ناف بالوں کے مصادق وہ بال ہیں جو ناف کے نیچے دائیں بائیں ہوتے ہیں۔ اس طرح خاصتین اور اس کے نیچے جو بال ہوتے ہیں وہ بھی اس کے تحت داخل ہیں۔ ناظرین گرامی، زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کی صفائی کرنا انسانی جسم کی صفائی کا ایک نہایت ضروری حصہ ہے۔ زیر ناف اور بالوں کی ہفتے میں ایک بار ضرور صاف کرنا چاہیے۔ جسم کے غیر ضروری بالوں کو ہفتے میں ایک بار صاف کرنا سب سے افضل ہے۔ 15 دن میں صاف کرنا مباح یعنی اوسط 40 دن کے اندر ایک بار کرنا ضروری ہے۔ 40 دن کے بعد کوئی عذر قبول نہیں، اس کے بعد انسانیت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ 40 دن سے زیادہ عرصے کی ممانعت ہے۔ 40 دن سے زائد عرصے تک جسم کے غیر ضروری بالوں کو چھوڑے
رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایسا کرنے والے کی نماز ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ، اور وہ سخت گناہ گار بھی ہوگا۔ جسم کی غیر ضروری بالوں کو وقت پر ناف کرنا سے انسان کے جسم ناپاک رہتا ہے۔ انسان تو اپنی طرف سے عبادت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ ناپاک ہے۔ اگر انسان ایسا کرتا ہے جو وہ ثواب حاصل کرنے کی بجائے گناہ کو حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے جسم پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔